پاس ہو گئے، ایک نمبر نہیں، دو نمبر نہیں، سارے نمبروں سے پاس ہو گئے، اعلیٰ درجات سے پاس ہو گئے۔ اللہ ان سے اتنی خوش ہو گئے، اللہ نے ان کے لیے تمغے کا اعلان کر دیا، میڈل کا اعلان ہو گیا۔ آج دنیا میں کوئی نمایاں کام کرتا ہے اسے ایوارڈ ملتے ہیں، کبھی صدارتی ایوارڈ ملتا ہے، کبھی میڈل ملتے ہیں۔ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، جب پاس ہو گئے تو اللہ نے ان کے لیے میڈل کا اعلان کیا۔ میرا آدم، جو میڈل آپ کو ملے گا، جو تمغہ ملے گا، پھر دنیا میں کسی نبی کو بھی نہیں ملے گا، کسی ولی کو بھی نہیں ملے گا۔ اللہ وہ کون سا تمغہ ہے؟ فرمایا ان کو مسجود ملائکہ بنا دیا۔ عالم کے آگے فرشتے جھک رہے ہیں، شان دیکھیں عالم کی۔ فسجدوا الا ابلیس، سارے جھک گئے۔ سب سے پہلے کون جھکا؟ سب سے پہلے جھکنے والے سیدنا اسرافیل علیہ السلام تھے۔ اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی، ان کو قرب عطا کر دیا، ان کی پیشانی پہ اپنا کلام لکھ دیا۔ روزانہ صبح بھی شام بھی میرے مالک اسی قرآن کی تلاوت خود بھی فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا پہلا مدرسہ وہاں پہ کھلا، پھر مدرسہ زمین پہ منتقل ہوا۔ جب آدم و حوا زمین پہ آئے تو زمین کے معاملات ان کے علم میں نہیں تھے کہ یہاں رہنا کیسے ہے، یہاں جینا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، اور کپڑا کیسے بنے گا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، جاؤ حوا کو بھی بتا کے آؤ، کپڑا ایسے سیا جائے گا، پہنا ایسے جائے گا، اور میرے آدم کو بتا کے آؤ کاشتکاری کیسے کی جائے گی۔ گندم کو کاشت کرنا ہے اور اس کو آٹا بنانا ہے اور یہ روٹی کھانی ہے، یہ سکھایا گیا۔ یہ بھی ایک مدرسہ ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ابھی ہم قبر پہ سلام کر کے آئے ہیں بغداد میں۔ امام احمد ابن حنبل، امام مالک، ان تینوں اماموں کے ہاں جا چکے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ مصر میں ہیں، وہاں ابھی تک جانا نہیں ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آتا، بظاہر زیادہ دین والا نہیں تھا، جب بھی آتا امام صاحب اس کے لیے تعظیم کرتے، کھڑے ہو جاتے اور اسے بٹھاتے، تواضع کرتے۔ شاگردوں نے کہا اور ان کے معتقدین نے کہا کہ امام صاحب آپ اس بچے کے لیے کیوں کھڑے ہو جاتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ بچہ تو کچھ نہیں ہے، البتہ اس کا باپ میرا استاد تھا اور اس کی وجہ سے میں اس بچے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ استاد کا ادب دیکھیں۔ امام صاحب اس سے آپ نے کوئی حدیث پڑھی تھی، کوئی اور مسئلہ؟ انہوں نے کہا نہیں، حدیث نہیں پڑھی، تفسیر بھی نہیں پڑھی، لیکن مجھے ایک دن اشکال ہوا کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے؟ تو اس کے باپ نے مجھے بتایا کہ جب ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرے تو سمجھ جاؤ کتا بالغ ہو گیا ہے، لہذا اس کا باپ میرا استاد ہو گیا۔ یہ ہے، اور قدر دیکھیں، اس کے شاگرد کی قدر کی، اس کے بیٹے کی قدر کی جا رہی۔ فرمایا کہ پھر مدرسہ دنیا کے اندر کھلتا۔ ہر نبی کو اللہ نے تعلیم دی، مختلف تعلیمیں، جبرائیل نے بھی تعلیم دی، بلکہ کسی موقع کے اوپر خضر علیہ السلام نے تعلیم دی موسیٰ علیہ السلام کو، حالانکہ وہ پیغمبر تھے، وہ صاحب کتاب تھے، وہ صاحب شریعت تھے، وہ کلیم اللہ تھے، لیکن ہم نے مقام خضر دیکھا دریائے دجلہ کے کنارے۔ جب خضر علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی، انہوں نے کشتی کو توڑ دیا،
نوجوان کو قتل کر دیا، اور ایک بستی میں پہنچے جنہوں نے نہ اکرام کیا، نہ کھانا پوچھا نہ پانی۔ اس بستی میں ایک گری دیوار کو کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان باتوں کا علم بھی نہیں تھا۔ انہیں اللہ سے کہا اللہ ان کے دل میں ڈالے، یا انہوں نے خود بتا دیا؟ فرمایا وہ جو کشتی تھی اس کے پیچھے بادشاہ تھا، بڑے ظالم بادشاہ گزرے ہیں، اور وہ غریب آدمی تھا۔ میں نے عیب لگا دیا، پھٹا توڑ دیا تاکہ یہ کشتی نہ پکڑی جائے اور غریب کا روزگار نہ ختم ہو۔ وہ جوان جنتی تھا، اس کا باپ بھی جنتی تھا۔ مجھے بتایا گیا، میرے علم نے کہا کہ آگے جا کے یہ کافر ہو سکتا ہے۔ میں نے قتل کر دیا تاکہ جہنم سے بچ جائے، سیدھا جنت چلا جائے۔ تو یہ علم ان کے پاس تھا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا۔ کبھی ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کی مدد کر دی۔ اسی طرح پرندوں کے پاس بھی علم ہے، درندوں کے پاس بھی علم ہے، جو جانور ہوتی ہیں۔ ہم نے بھی اپنے پاس جانوروں کو دیکھا، وہ مالک کو پہچان جاتی ہیں، اپنی بچوں کو پہچان جاتی ہیں، اپنے مسکن کو پہچان جاتی ہیں۔ ہم نے گھوڑے پہ سواری کی، گھوڑے جلدی گھر میں داغ پہنچ جاتی ہے۔ اللہ نے علم تو ساری مخلوق کو دیا، لیکن انسان جیسا علم کسی کو نہیں دیا۔ فرمایا علم الانسان ما لم يعلم، ہم نے جو انسان کو علم دیا ایسا علم اللہ نے کسی اور کو دیا ہی نہیں ہے۔ فرمایا ایک مدرسہ پھر غار حرا میں کھل گیا۔ 40 دن آمنہ کے لال نے غار حرا میں اللہ کی عبادت کی، تفکر والی اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 55 سال کی بوڑھی ہیں، ضعیف العمر ہیں، اپنے شوہر کے لیے کھانا بنا کے مکہ سے چلتی ہیں۔ کہاں جبل نور ہے اور کہاں غار حرا ہے، نہ سیڑھیاں تھی نہ متوازن راستہ تھا، پتھروں پہ چل رہی تھی، بڑھیا تھی، کمزور بدن تھی، اور ایک پتھر پہ پاؤں پھسلا اور سنبھل کے اٹھی۔ میرے اللہ کی نظر پڑ گئی، فرمایا میرا محبوب خدیجہ کو بتا دو ہم اس سے راضی بھی ہیں، اور اس کے لیے 2 جنتیں ہم نے تیار کر دی ہیں جو جبل نور کی طرح ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے یا رسول اللہ کس نے کہا؟ آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ سب سے پہلے یا رسول اللہ کہہ کے کس نے مخاطب کیا۔ غار حرا میں آپ بیٹھے ہیں کہ اچانک غار کے اندر نور داخل ہوا، روشن و منور ہو گئی۔ آپ غار سے باہر آئے، شاید شیطان آ گیا مداخلت کرنے والا، لیکن باہر سے آواز آئی، نہیں یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں جبرائیل ہوں، میں شیطان نہیں ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ 3 الفاظ کر کے سلام کرنے والے جبرائیل ہیں۔ آپ کو پتہ چل گیا مجھے اللہ نے نبی بنا دیا یا نبوت کا تاج دے دیا، اور آپ سے آ کے کہا اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، امید۔ پھر آپ کو گلے میں دبایا سینے سے، آپ نے کہا کہ میں زبان میں تو نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ قرآن کا اثر تھا، لفظ قرآن کا تھا نا، قرآن میں تجلیات تھے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل
لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. تو کہاں اتارا پھر؟ فرمایا ہم نے تو پھر اس کو قلب محمد پہ اتارا. کیسے اتارا؟ جبرائیل نے اپنا دل و سینہ محبوب کے دل و سینے کے ساتھ لگا لیا. ادھر امانت تھی، وہ امین تھے، وہ امین السماوات تھے. ادھر امانت ملی تو یہ امین الارض تھے. وہ بھی امین تھے، وہ اوپر کے یہ نیچے کے. ایک امانت اللہ کی تھی، ایک امین نے لا کے آگے امین کے حوالے کر دی. آپ نے وہ امانت آگے جن کو دینی تھی ان کو عطا کر دی. کس کو؟ اپنے یاروں کو، ازواج کو، اصحاب کو. پر میں یہ امانت اللہ کی تم لے لو اور تم آگے دے دینا. ان کو کہنا وہ آگے دے دیں گے. وہ امانت آج بھی موجود ہے، آپ کے گاؤں میں، اس مسجد میں موجود ہے. یہ امانت ہے، امانت اللہ کی ہے. البتہ یہ امانت جیب والی نہیں ہے، یہ امانت سینے والی ہے. اور میں سینے سے سینہ ملایا. اب پڑھو اقرا. پھر آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر اتنی زور سے دبایا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. آپ یوں سمجھنے لگے شاید میری روح ہی نکل جائے گی جان. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آگے لفظ پڑھایا، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. جس ذات نے آپ کو پیدا کیا وہی تو پڑھوا رہی ہے آپ کو. پھر بھی آپ نہیں پڑھیں گے؟ اور میں تو میرا قربان جاؤں اپنے مولا پہ، اللہ پڑھوائے میں نہ پڑھوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اقرأ وربک الاکرم خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. سب سے پہلے اللہ نے علم، قلم، اور آگے بھی قلم ہی چلے گی. یہ تو آج تو پریس آ گیا، کمپیوٹر آ گیا، لیکن اس سے پہلے قلم ہی چلتی تھی. آج بھی پچھلے نسخے اٹھائیں قرآن کے تو قلمی آج بھی ملتے ہیں. بادشاہ قرآن لکھتے تھے، اولیاء لکھتے تھے، علماء بھی. قرآن لکھنے میں تو بڑا وقت لگتا تھا. انہوں نے کہا وقت ہی تو لگانا ہے، بجائے دنیا میں ضائع کرنے کے اللہ کے قرآن پہ بیٹھے رہیں گے. کبھی ایک لفظ لکھا، کبھی دو لکھا، تاکہ وقت زیادہ اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑا رہے، قیامت کے دن کام آئے. فرمایا الذی علم بالقلم. قلم سے اللہ نے علم دے کے کیا لکھوایا؟ سب سے پہلے اپنے عرش کے اوپر لکھوایا. اور میں لکھو انی انا اللہ، لکھو انی انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں. سب سے پہلے اللہ نے اپنا نام، اللہ ہی پہلے تھا. صاحب ظاہر لفظ بھی پہلا اللہ ہی ہے. انی انا اللہ، اللہ کا ذکر ہے. لا الہ الا انا، اللہ نے خود یہ جملہ کہا، ذکر اپنا. اور آگے لکھو محمد الرسول اللہ من لم یستسلم بقضائی ولم یصبر علی بلائی ولم یشکر نعمائی فلیتخذہ ربا سوائی. جو ہماری دی ہوئی مصیبت پہ صبر نہیں کرے گا، ہمارے فیصلوں پہ اعتماد نہیں کرے گا، ہماری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرے گا، لکھ دو قلم، وہ اپنا رب اور تلاش کر لے، ہم اس کے رب ہی نہیں بنتے. وَإِن لَّمْ يَسْتَسْلِمْ بِقَضَائِي، جو ہمارے فیصلوں کو تسلیم کریں گے، وَالصَّبْرَ عَلَىٰ بَلَائِي، جو ہماری دی ہوئی مصیبت پہ کہیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جیسے ہم کربلا میں گئے تو وہ جگہ دیکھی جب سیدنا امام حسین علیہ کا سر تن سے جدا کیا گیا، ادھر بازو کٹا پڑا ہے، ادھر سر سجدے سے یوں اٹھایا اللہ کی طرف، اور آواز دی اپنے رب کو. فرمایا رضیت برضائک یا ربی رضیت بقضائک یا ربی. آخری لفظ ہے امام حسین، اللہ میں تیری رضا پہ بھی راضی ہوں، تیری قضا پہ بھی راضی. یہ ہے صبر. 72 افراد ذبح ہو گئے.
قربان جاؤں سیدہ زینب کے، ام المصائب کے، جنہوں نے بھی اللہ سے یوں کہا کہ ربنا بلغ جدنا ان حسین لقد قتل، تیرا حسین شہید ہو گیا۔ جن کو کندھے میں بٹھاتے تھے، جن کو بوسے دیتے تھے، جن کے ہونٹوں کو چومتے تھے، جن کے منہ میں زبان ڈال دی تھی، جن کے کانوں میں اذان دی تھی، جن کے بارے میں فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ، میرے کانوں میں ان شہزادوں کے رونے کی آواز نہ آئے، میں محمد رات کو سو نہیں سکتا۔ وہ قتل ہو گئے، وہ 2200 کلومیٹر، کہاں کربلا کہاں دمشق، 2200 کلومیٹر فاصلہ ہے، اور ظالم ابن زیاد ان کو پیدل لے گیا۔ تاریخ کا بڑا ظلم ہے، موقع نہیں ہے بات کا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ فرمایا کہ اللہ نے آمنہ کے لال کے لیے ایک مدرسہ وہاں کھولا، پھر یہ مدرسہ دار ارقم میں منتقل ہوا، آپ نے تعلیم دینا شروع کر دی۔ آپ جب اپنے حجرے میں آئے، خدیجہ کبریٰ موجود تھیں، سب سے پہلے آپ نے فرمایا خدیجہ مجھے اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا ہے، کیا تو میرے پر ایمان لائے گی؟ پہلی دعوت دی بیوی کو، یہ ہے اصل دین۔ اور بیوی ہی ایسی چیز ہوتی ہے، ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاوند سے جلدی متاثر نہیں ہوتی بیوی۔ اور کتابوں میں لکھا ہے سب سے زیادہ اپنے شیخ کے فیض سے محروم رہنے والے 3 لوگ ہوتے ہیں، زوجہ شیخ، ابن شیخ اور خادم شیخ۔ یہ 3 بندے اپنے شیخ کے اصلی فیض سے محروم رہتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پہ سلام ہے، اس خاتون کو، جیسے آپ نے دعوت کے الفاظ ختم کیے، ان کی زبان سے جاری ہوا پہلا شہادت ہے، پہلی، یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، پہلی شہادت دینے والی خاتون ہے، مرد نہیں ہے۔ فَمَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، پہلی گواہی دی، اپنے خاوند کے اوپر ایمان لائی، اور آپ مسکرائے، خدیجہ اتنی جلدی کلمہ پڑھ لیا؟ فرمایا ہاں، میں کیا بتاؤں جو چیزیں میں نے آپ کے بدن میں دیکھ رکھی ہے۔ جب آپ سوتے ہیں آپ کے قلب سے اتنی اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہیں، آپ سوتے ہیں آپ کے دل سے، سینے سے نور نکلتا ہے، آسمانوں پہ جاتا ہے، آپ کے بدن پہ گھومتا ہے، کعبے پہ گھومتا ہے، مشرق مغرب، پھر واپس۔ میں نے تو دیکھا ہے سارا، مجھے تو انتظار تھا کہ آپ ہستی آپ بھی نہیں ہیں، آج پتہ چلا واقعی آپ اللہ کے حبیب، اللہ کے نبی۔ اب باہر نکلے، صدیق اکبر رضی اللہ آپ کے گھر کے ایسے چکر لگاتے تھے جیسے کعبے کا چکر لگاتے، طواف کی طرح، کہ انہیں یقین تھا کہ اس گھر سے کسی وقت بھی ندا آئے گی کہ اللہ کے بچپن کے دوست تھے۔ صدیق اکبر کے لیے آپ دروازہ کھول کے باہر نکلے تو ابو بکر میرے آقا کے غلام ٹھہرے ہوئے تھے، دوست تھے۔ فرمایا ابو بکر مجھے اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا، تو کلمہ پڑھے گا؟ کچھ بھی نہیں کہا گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمد الرسول، کلمہ پڑھا، مسلمان۔ آپ نے فرمایا ابو بکر لوگ کلمہ پڑھتے بعد میں ہیں، پہلے نبی سے اس کی نبوت کی دلیلیں مانگتے تھے، آپ نے کوئی دلیل ہی نہیں مانگی میرے سے۔ اچھا کہ آپ کو دلیل دے دیں پھر۔ فرمایا ابو بکر جب تو تجارت کے لیے ملک شام جا رہا تھا تو راستے میں تو نے ایک خواب دیکھا تھا خیمے میں، اور تجھے ایک راہب نے دمشق میں اس خواب کی تعبیر دی تھی، یاد ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اس خواب کا علم کسی کو نہیں تھا سوا بلال کے، وہ میرے ساتھ تھا۔ تو میرے آنسو نکل آئے کہ آپ کو کس نے بتایا؟ علمنی ربی، میرا رب مجھے علم عطا کرتا ہے، میں کون سا علم سوا اللہ کے۔
ادھر حضرت بلال جب انہوں نے راہب کو خواب سنا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک نور ہے آسمان سے کعبے پہ اترا ہے، پھر دنیا سارا گھوما ہے، پھر وہ سارا نور میری گود میں آ گئی ہے، 300 سال کا بوڑھا، آنکھوں سے نبینا، تورات و انجیل کا عالم۔ اس نے کہا اپنا نام بتاؤ، انہوں نے کہا میرا نام عبداللہ ہے، باپ کا بتاؤ، عثمان ہے، کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے آئے ہوں، قریشی ہوں، کیسے آئے ہو؟ تجارت کے لیے۔ انہوں نے کہا ذرا آگے تو آؤ، یہ ذرا سینہ اپنے میرے سینے سے تو لگاؤ۔ کیوں؟ انہوں نے کہا تورات میں لکھا ہے تو اس نبی آخر الزمان کا غلام بنے گا اور سینہ اپنا ان کے سینے سے لگائے گا، تو آج اپنا سینہ میرے سینے سے لگائے جاتا کہ مجھے ٹھنڈ بڑھ جائے، اور میں ایمان لاتا ہوں ان کے اوپر، اور میں زندہ رہا تو کلمہ پڑھوں گا، مر جاؤں تو میرے ایمان کی گواہی بھی دے دینا۔ حضرت بلال نے فرمایا ابو بکر میں تو غلام ہوں، آپ مکہ میں گھومتے رہتے ہو، اور دیر نہ کرنا، جیسے ہی اعلان ہونے نبوت کا میں دروازے کے ساتھ بیٹھوں گا، سوؤں گا نہیں، سوئی نہیں، سارا دن محنت کرتے، جب ان کا مالک آتا یہ دیکھتے یہ آٹا پیس رہے ہیں بیٹے، میں سوتے نہیں، انہیں کہ نہیں، وہ اس لیے نہیں کہ اس کی خدمت کا حق ادا کرے، وہ اس لیے کہ میں سو جاؤں گا اور ابو بکر دروازہ کھٹکا دے، جن کا انتظار ہے مجھے، پوری رات جاگتے۔ آخر وہ گھڑی آ گئی کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی نے ایسے دروازے پہ دستک ہلکی سی دی اور بلال نے دروازہ کھولا، ویلکم، خوش آمدید، مرحبا، کیسے آئے ہو گیا اعلان نبوت کا؟ انہوں نے کہا بلال مبارکہ، ہم سرکی میں کہتے ہیں ستے مبارکہ، مبارکے ہوں بلال، نبوت کا اعلان ہو گیا۔ کس نے کیا؟ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت بلال کو حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ، اس نے کہا وہاں تک نہیں، یہیں پڑھاؤ، جن کا انتظار تھا۔ تمہیں کیا پتا، یہ تو دور تھا، عشق کا دور تھا، قربانی کا۔ پھر یہ مدرسہ ام معبد کے خیمے میں گیا، پھر یہ مدرسہ مدینے کی طرف چل پڑا۔ ایک عالم 100 سال عمر والا یمن سے اونٹ بھگا کے آیا کہ مجھے پتا چلا مکہ میں نبی آ گئے ہیں، تو میں ان سے کوئی تعلیم لے آؤں اور کلمہ پڑھوں۔ جب مکہ آئے تو پتا چلا آپ مدینے چلے گئے۔ اس نے اونٹ بھگایا تو بدر میں جب اونٹ ابو بکر صدیق نے نظر آیا تو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ اونٹ آ رہا ہے، لگتا ہے کوئی دشمن قریب آ گیا۔ اور میں نہیں ابو بکر، مجھے ابھی جبرائیل بتا کے گئے ہیں یمن کا عالم ہے، اونٹ روکو، اور یہ کلمہ پڑھنے آیا ہے۔ جب قریب آیا تو وہ اپنے اونٹ پہ ضعیف بابا بیٹھا رہا، آپ اپنے اونٹ پہ بیٹھے رہے، تو اس نے ایسے آ کے سلام کیا اور کیا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو نے سچ کہا، میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور محبوب بھی ہوں۔ اللہ نے محبوبیت نہیں بانٹی، یاد رکھنا، نبوت بانٹی ہے، 1,24,000 نبی بھی، ان میں رسول بھی، اولو العزم بھی، لیکن جب محبوبیت کی باری آئی اللہ نے اپنے محبوب کو نبوت بھی دی، رسالت بھی دی، اور ان کو محبوبیت بھی دی۔ محبوبیت اللہ نے کسی اور کو نہیں دی۔ تو جیسے آپ نے دعویٰ کیا اور اس کے بعد اس نے آپ کے چہرے پہ نظر ڈالی، پھر تورات کو کھولا، چہرہ دیکھا، نقش و نین دیکھے، پیاری آنکھیں دیکھی، موٹی دیکھی، کجلی دار، دھاری دار، پلکیں لمبے، ابرو گھنے، متولا چوڑا، نور نورن یعلوہ، ناک سے اوپر جاتا ہے نیچے آتا ہے، رخسار بھرے ہوئے، چہرہ قدرے گول، گردن پوری گول، سر اونچا بڑا، زلفیں کانوں کی لو تک، ہونٹ گلابی پتلے، دانت چمکدار، موتیوں کی طرح پورے ہوئے، مسکراہٹ ایسی عجیب کہ جیسے چاروں طبق دنیا کا روشن ہو جائے۔ دیکھتے دیکھتے اس نے تورات کھولی اور دیکھنے کے بعد انجیل کھولی۔ اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پڑھا، مسلمان۔ اچھا آپ مجھے ابھی تعلیم جلدی جلدی دیں، میں آگے نہیں جاتا مدینے، میں یہیں سے یمن جاؤں گا،
تاکہ میں جلدی پہنچ جاؤں، میرے پہنچنے سے پہلے کوئی مر نہ جائے، جہنم نہ چلا جائے، ان کو جا کے بتاؤں تو صحیح کہ یہ دین آ گیا۔ آپ نے ان کو تعلیم دی، یہ مدرسہ ہو گیا۔ اس کا اونٹ کا پاؤں پتھر میں پھنس گیا، وہ بیچارہ اونٹ بھی گر پڑا اور وہ بھی گر پڑا، اور وہیں اس کی روح نکل گئی۔ دیکھیں اللہ کی شان۔ پھر یہ مدرسہ مدینے میں منتقل ہوا، پھر مدینے سے معاذ ابن جبل نے مدرسہ جا کے وہاں یمن میں کھولا، پھر ایک مدرسہ مکہ میں کھلا، سیدنا عبداللہ ابن زبیر نے مکہ میں، پھر حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے کوفہ میں، پھر عبداللہ ابن عباس نے مدینہ منورہ میں، پھر یہ مدارس کا سسٹم دنیا میں بڑھتا گیا، پھیلتا گیا، مشرق مغرب شمال اور جنوب میں، حتیٰ کہ قرب زمانے میں حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کی جامعیت والا ایک ادارہ قائم کیا، جہاں ہر فن کی کتاب پڑھانے لگ گئے اور فنون پڑھائے گئے، طب پڑھائی گئی اور سب چیزیں کا علم اکٹھا یکجا کیا۔ پھر ان کا فیض آج مشرق و مغرب شمال اور جنوب کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ آج میں پاکستان کے کونے کونے میں جاتا ہوں، مجھے کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی گاؤں ایسا نہیں ملا جہاں سے مجھے قرآن کی آواز نہ آتی ہو یا مدرسے کا قیام نہ ہو گیا ہو، بلکہ میں ہندوستان کے بارڈر میں ایک ایسی جگہ مدرسے کی بنیاد رکھایا ہوں جہاں ریت کا ٹیلہ تھا اور وہاں صرف ہندو آباد تھے، اور وہاں ایک قاری صاحب کو بٹھا کے آیا ہوں۔ الحمدللہ سینکڑوں ہندوؤں کے بچے مسلمان بھی ہوئے، قرآن کے حافظ عالم بھی بنے، اور ایک بندہ مجھے بتا کے گیا کہ 20 سال پہلے آپ نے مجھے کلمہ پڑھایا تھا، آج میں بتانے آیا ہوں، میں نے تو اس کو پہچانا بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا آپ نے میرا نام بھی عبداللہ رکھا، آج میرے 2 بیٹے عالم بن گئے، 2 بیٹیاں عالمہ بن گئی۔ تو مدارس کی بڑی اہمیت ہے، آپ ان کی سرپرستی کریں۔ پیسہ تو آپ نے ویسا ہی دینا ہی ہے، مجھے پتہ ہے، اللہ کے نام پہ تو ویسا ہی دینا ہے، کبھی عشور دینا ہے، کبھی زکوٰۃ دینی ہے، کبھی صدقہ دینا ہے۔ تو بہترین جگہ پڑوس ہے، پڑوس میں ایسی چیز نہیں ہے تو پھر مدارس، ان بچوں کے اوپر خرچ کریں، ان مساجد پہ خرچ کریں اور اپنی آخرت کو سنواریں۔ آپ کا بچہ عالم نہ بن سکے، لیکن اس مدرسے میں کوئی بچہ عالم بن گیا آپ کی دی مدد سے، تو کم از کم آپ کی بھی قبر روشن رہے گی، آپ کے والدین کی بھی قبر روشن رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مقام قیامت آباد الشاد فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی مزید ترقی عطا فرمائیں، اور جس کے کام ابھی تشنے تکمیل ہیں اللہ اس کے اسباب پیدا فرمائیں حلال سے اور پاکیزہ ذرائع سے۔ اللہ رب العالمین کی گزارشات کو قبول مقبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔